الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر۔ اللہ پاک کی رحمت سے ترتیب وار قرآن کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے ہم سن رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن یہ ہماری جان ہے، قرآن سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور ہمارے لیے یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے، اور آپ کی بہت بڑی شان ہے یہ قرآن، اور اس میں ہمارے لیے یوں کہیے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام دیکھا کریں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان میں جانا، شرکت کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ البتہ علماء جو ان بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بد مذہبوں کی محفل میں جانا اور ان کی تقریر سننا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اپنے آپ کو بد مذہبی اور گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں، خواہ احادیث مبارکہ پر، اچھی باتیں چننے کا زعم رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں۔ عین ممکن بلکہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور قوی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ اور بے دین کی تقریر اور گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، لہٰذا باوجود یہ کہ وہ عقیدے میں انتہائی متصلب اور پختہ ہوتے پھر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا گوارا نہ فرماتے تھے، اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کراتا کہ میں صرف قرآن و حدیث بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں اسلاف کا عمل بیان کرتے ہیں۔ سیدنا سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد ہیں، راستے میں انہیں ایک بد مذہب ملا، کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ عرض کی ایک کلمہ سن لیں۔ آپ نے اپنا انگوٹھا چھنگ لیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا ولا نصف کلمہ، آدھا لفظ بھی نہیں سنوں گا تم سے۔ لوگوں نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، یہ بد مذہبوں میں سے ہے، میں اس کی بات سننا نہیں چاہتا۔ امام محمد بن سیرین جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے پاس 2 بد مذہب آئے۔ عرض کی کچھ کلام اللہ کی آیات آپ کو سنانی ہے، فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ عرض کی کچھ حدیث نبوی سن لیجئے، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی اے امام کیا حرج تھا، اگر وہ کچھ آیتیں حدیثیں سناتے تو سن لیتے آپ۔ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کوئی بات، کوئی تعویل ملا کر بیان کریں
اور وہ میرے دل میں اتر جائے اور میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے فتاوی رضویہ میں کہ اماموں کو تو یہ خوف، اتنے بڑے بڑے ائمہ کو یہ خوف ہے، اور عوام کی یہ جرت، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب نے بتائی، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد آئے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے، بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان چند آیتوں میں سے ہے کہ جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے بیان کی ہے اپنے فتاویٰ میں اور سوالات کے جوابات میں، اور امت کو یہ سمجھایا کہ ظالموں کے پاس، بد مذہبوں کے پاس، گمراہوں کے پاس بیٹھنے سے بچیں۔ اور یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا پس منظر شان نزول یہ ہے، مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور انہیں نہیں روکیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والے بدبختوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ ان طعن کرنے والے، مذاق اڑانے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے اس کا حساب ہوگا، پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں۔ ہاں، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں سمجھائیں، نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وعظ و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے کہ وہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھا سکتے ہیں، عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق بنا لیا، کھیل بنا لی۔ اور یہ ارشاد ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول ختم کر دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں تاکہ کوئی جان اپنے دنیاوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے سوا نہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو وہ اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یاد رہے، جس طرح اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور کفر کی سزا جہنم کا دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا
اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس کثرت سے آتے ہو، بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر پر آیا، جب میں نے اس کی قبر کھود کر اس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی، اور میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اس سے پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا تو اس نے جواب دیا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزاعی کو لکھ بھیجا تو انہوں نے مجھے تحریر بھیجی جس پر 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ تحریر تھا جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، تم اللہ پاک سے اس کے عفو، مغفرت اور اس کی رضا کی طلب کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کس قدر ڈر کی بات ہے، کیسا خوف دلانے والا یہ واقعہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں۔ بندہ خوف میں بھی رہے اور امید اللہ پاک سے کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، معافی مانگتا رہے، تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا آخرت اسی کی اچھی ہے، اور جس کا خاتمہ معاذ اللہ برا ہو گیا وہ تو بہت برا پھنسا۔ اللہ کریم ہے، بس اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے؟ اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو، وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے آپ کہہ دیں کہ کیا ہم اللہ پاک کے سوا ایسی کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک مثال بھی بیان کی ہے مزید، کہ جس طرح مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، جنگل میں شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا کہ منزل مقصود تو یہی ہے، جس پر بہکا کر اس کو چلا رہے تھے وہ شیطان، اسے کہتے ہیں کہ منزل مقصود اور سیدھا راستہ یہی ہے، اور اس کے دوست اور اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جائے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جانا چاہیے۔ تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر وہ شیطانوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اپنے ساتھیوں کا کہا مانا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔
یہی حال اس شخص کا ہے جو اسلام کے طریقے سے بہک گیا اور شیطان کے رستے پر چلا۔ مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا تو رستہ پا جائے گا، سیدھے رستے پر آ جائے گا، اور نہیں مانے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت تو ہے ہی اللہ کی ہدایت۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو طریقہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرما دیا اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا وہی ہدایت ہے، وہی نور ہے، اور جو اس کے سوا ہوگا وہ باطل ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ پاک کے لیے جھک جائیں، اپنی گردنوں کو جھکا دیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور خاص اسی کی عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔